امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اتنی بڑی کیسے ہوئی اور کیا اس زمین پہ آب حیات ہے؟ اس شخص کا اتنا کہنا تھا کہ نواسۂ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ ذوالقرنین بستا تھا، جس کی زمین کے دونوں کونوں پہ حکومت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص چشمہ حیوان سے آب حیات پی لے گا اور وہ تاابد کی زندگی پائے گا۔ تو وہ تمام لوگوں سے پوچھتا رہا کہ یہ چشمہ حیوان کہاں ہے، یہ آب حیات کہاں ہے؟ اس دور زمین پہ جتنے بھی عالم تھے وہ غور و فکر کرتے رہے۔ اس کا ایک فرشتہ دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تم فرشتے اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتے ہو، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ ہمارے پردادا آدم علیہ السلام کی وصیت میں پڑھا، اس زمین پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آب حیات بستا ہے، جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا تو اس کو موت کبھی نہیں آئے گی جب تک وہ خود نہ چاہے یا قیامت نہ آ جائے۔ تو کیا تم نے اس بارے کچھ سنا ہے؟ تو رفائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، ہم فرشتے جب آسمان پر جب انسانوں کے بارے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار اس جگہ کا ذکر تو آتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین فرمانے لگے، وہ جگہ کہاں ہے؟ تو عزازیل فرمانے لگے، مجھے زیادہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس زمین پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ تو کوئی جن جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان۔ وہاں ایک نورانی پانی بستا ہے، اگر وہاں کوئی ایک انسان چلا جائے تو وہ انسان تو اس پانی کو ڈھونڈ نہیں سکتا، لیکن وہ پانی انسان کو ضرور ڈھونڈ سکتا ہے۔ آدم کی نسل میں ایک شخص ایسا ہوگا جسے وہ پانی خود چنے گا اور وہ اس پانی کو پی لے گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا، اور وہ آب حیات جس جگہ سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے اسی جگہ پہ ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اپنے تمام تر لشکر سے کہا کہ آؤ مل کے اس چشمے کو تلاش کرتے ہیں۔ کئی سالوں تک ذوالقرنین کی فوج اس چشمے کو تلاش کرتی رہی۔ حضرت ذوالقرنین کی خالہ کا بیٹا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، جو حضرت ذوالقرنین کی فوج کا سالار بھی تھا اور وزیر بھی تھا، مختلف جگہوں پر حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کو تلاش کرتے رہے اور مختلف جگہوں پر تلاش کرتے کرتے بالآخر ایک جگہ ایسے پہنچے جہاں حضرت خضر اپنے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا کہ وہ نہ تو عرش پہ ہیں اور نہ ہی فرش پہ۔ تو اتنی دیر میں وہ دیکھے کہ آنکھوں سے کچھ پردے ہٹنے لگے اور ایک نورانی چشمہ نمودار ہونے لگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، آپ اس پانی کے قریب گئے، اس پانی کو چھوا اور اللہ کا نام لے کر پانی کو پینا شروع کیا۔ وہ پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ آپ نے جیسے ہی وہ پانی کو پیا اور آسمان سے صدا آئی، اے خضر، اللہ نے تمہیں چن لیا اور اب تم اس زمین پہ وہ علم رکھتے ہو جو علم اللہ کی خاص امانت ہے۔ حضرت خضر جیسے ہی واپس آئے تو یہ تمام تر ساری بات حضرت ذوالقرنین کو بتائی۔ جناب ذوالقرنین اور حضرت خضر پھر سے واپس اس جگہ آئے، اس پانی کو ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن وہ چشمہ دوبارہ نہیں ملا۔ بالآخر وقت گزرتا رہا، لوگ مرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین بھی اپنے آخری وقت آن پہنچے، لیکن جناب خضر ویسے کے ویسے ہی رہے، نہ وہ بیمار ہوئے نہ ان کا جسم زیادہ بوڑھا ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کی رحلت کے بعد جناب خضر علیہ السلام جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ سے یہ عہد کر لیا، اس زمین پہ جو تیرا نیک بندہ اس زمین پہ تیرے بندوں کی مدد کرنے کے لیے نیک افعال انجام دے گا تو میں اس کی مدد کرتا رہوں گا تاکہ اس زمین پہ امن قائم رہے، محبت قائم رہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام۔